بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کانٹریکٹ کے حوالے سے کچھ مزید ججمنٹس جو ہیں وہ ادھر شیئر کریں گے۔ ویئر اوریجنل کانٹریکٹ ہیز ایکسپائرڈ بٹ دا پارٹیز کنٹینیوڈ پریویس ریلیشن شپ اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ایکسٹینڈیڈ۔ ایک معاہدہ ہوا ہے دو پارٹیز کے درمیان، مثال کے طور پہ جاب کا معاہدہ ہے کہ 3 سال کے لیے ہائرنگ کی گئی ہے۔ اب 3 سال گزر گئے ہیں لیکن وہ جو ملازم ہے اس نے جاب جاری رکھی ہے اور جو مالک ہے وہ ابھی بھی اس کو تنخواہ ادا کر رہے ہیں، تو اس سے یہی تصور کیا جائے گا کہ اس معاہدہ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے اس ججمنٹ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نیا معاہدہ تحریر نہیں کرتے لیکن آپ اپنا ریلیشن شپ ختم نہیں کر رہے، وہ جو تعلق آپ کا پہلے معاہدے کے تحت بنا ہوا ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پہلا جو اوریجنل معاہدہ ہے اسی کو جیسے ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ دوسری ججمنٹ ہے فارمل سگنیچر آف پارٹیز از ناٹ اے نیسیسری ریکوائرمنٹ۔ کانٹریکٹ ان جنرل آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی ریڈیوسڈ ان رائٹنگ ایکسیپٹ ویئر ادروائز اسپیسیفکلی پرووائڈیڈ بائی دا لاء۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک معاہدہ آپ نے تحریر کیا ہے، دو پارٹیز کے درمیان ہوا ہے، اس میں ایک پارٹی کے سگنیچر نہیں ہے یا سپوز دونوں پارٹیز کے سگنیچر مسنگ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا یا وہ قانون کی نظر میں ویلڈ نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل ایک ویلڈ معاہدہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قانون تو زبانی معاہدہ جات کا بھی احترام کرتا ہے اور ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کو لافل قرار دیتا ہے۔ تو جو معاہدہ تحریر میں ہے اس میں اگر سگنیچر نہیں بھی ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون ہے کہ جس میں یہ لازم ہے کہ اس طرح کا معاہدہ جو ہے اس کو تحریری شکل میں لانا ضروری ہے، تو اگر اس کو نہیں لایا گیا تو پھر اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو قانون آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے اس کی رجسٹریشن کرانی ہے، اس کو تحریر کرنا ہے اور پھر اس کو رجسٹر کرانا ہے، اس پہ ٹیکسز ادا کرنے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا جو معاہدہ ہے وہ اس کی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ قانون نے آپ کو پابند کیا تھا کہ اس کو رجسٹر کرایا جائے، آپ نے نہیں کرایا، اس کو تحریر نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس معاہدہ کی ویلیو نہیں ہے، وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں تصور ہوگا۔ پھر یہ زبانی معاہدہ جات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ادھر کہ اورل کانٹریکٹ از ناٹ ایکسکلوڈیڈ بائی سیکشن 10 آف کانٹریکٹ ایکٹ 1872 فرام بینگ انفورسڈ، کہ جو آپ کا زبانی معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی سیکشن 10 جو ہے وہ معاہدہ کی تعریف کرتی ہے کہ آفر ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، لا فل کنسیڈریشن ہونی چاہیے، لا فل آبجیکٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ سب کچھ موجود ہے، معاہدہ تحریر میں نہیں ہے، زبانی کیا گیا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ویلڈ معاہدہ ہے۔ ان کیس آف این اورل کانٹریکٹ کلیئرسٹ اینڈ موسٹ سیٹسفیکٹری ایویڈنس از ڈیمانڈیڈ بائی دا کورٹ۔ لیکن اس میں فردر یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کا زبانی معاہدہ ہو تو اس میں اگر معاملہ وہ کورٹ میں چلا گیا ہے تو آپ کو اس میں بڑے واضح اور ٹھوس ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ شرائط طے ہوئی تھی، کیونکہ وہ تحریر میں نہیں ہے۔ تحریر میں ہو تو وہ اٹ سیلف، وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ثبوت ہوتا ہے، ایویڈنس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ زبانی میں یہ ایویڈنس مسنگ ہوتا ہے تو آپ کو پھر وٹنسز پیش کرنے پڑتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اپنا وہ معاہدہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آتا ہے یہ نیکسٹ ججمنٹ میں، ونس اٹ واز ایڈمیٹڈ دیٹ مائنر از اے پارٹی ٹو اے کانٹریکٹ sought to be enforced against him, same would not be enforced against him on ground that it was void۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بار یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کسی معاہدہ میں ایک پارٹی جو ہے وہ مائنر ہے، یعنی انڈر 18 ہے، ایج آف میجورٹی پہ نہیں پہنچا، صرف یہ جیسے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کی ایج کم تھی معاہدہ کے وقت، تو اسی وقت اس کو وائڈ معاہدہ تصور ہوگا، وہ قابل عمل معاہدہ نہیں تصور ہوگا، اور عدالتیں جو ہیں وہ ایسے کسی بھی معاہدے کو رد کریں گی، اس کو انفورس نہیں کیا جا سکتا اس بچے کی حد تک۔ اگر مزید اس میں پارٹیز انوالو ہیں جو میجر ہیں ان کی حد تک وہ انفورسیبل ہے، لیکن مائنر کی حد تک وہ انفورسیبل نہیں ہے۔ یہ اس میں ججمنٹ ہے، مدر آف دا مائنر از ناٹ لیگل گارڈین ایدر انڈر دا اسلامک لا اور اینی اسٹیچو لا، ٹرانزیکشن بائی ہر ہولی وڈ بی ہولی وائڈ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ماں ہے ایک مائنر کی، ایک نابالغ کی جو والدہ ہے، اس کو قانون میں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اسلامی اور نہ دیگر جو پاکستان کے لاز ہیں
کسی میں بھی اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس نابالغ کی پراپرٹی کو فروخت کر سکے یا اس کی بابت کوئی معاہدہ کر سکے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ مکمل طور پر وائڈ ہوگی، جس کو عدالتیں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں اور یہ ایلیگل ہوگی۔ البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس بچے کے نام پہ کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی ہے جس میں اس کا صرف فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے نام تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نام پہ جو پراپرٹی موجود ہے اس کے بارے میں آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو عدالت سے وہ اجازت نامہ لینا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو گارڈین مقرر کرانا پڑے گا، گارڈین ہو جانے کے بعد اجازت لے کے آپ اس کی پراپرٹی کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ یا ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔